قسمتوں سے نکل جائے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, آگ نے اس کو نہیں جلایا. یہ نہیں کہ آگ کی گرمی ختم ہو گئی, گرمی تھی آگ کے اندر, لکڑیاں جل رہی تھی. اگر گرمی نہ ہوتی تو آگ جلتی نہیں, آگ بھڑکتی ہی نہیں, تو گرمی تو تھی آگ کے اندر. لیکن حکم ہوا کہ اس کو مت جلاؤ. اگر آگ کی گرمی ختم ہو جاتی وہ خود لوگ کود پڑتے کیوں نہیں آگ اس کو جلاتی. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ لکڑیاں تو جل رہی ہیں, گھاس پتے تو جل رہے ہیں, لیکن ہم کو گرمی کا تو گرمی کی تپش ہم تک پہنچ گئی, کچھ نہیں ہو رہا, تو اسی کو مت جلاؤ. جو حکم ملا یا نار کونی بردوں والسلام علی ابراہیم, ٹھنڈی اور سلامتی بن جاؤ. کس کے لیے؟ ابراہیم جی نے کہ تم بالکل نہیں بن جا, اس کے لیے نہیں بن جا, اس کے لیے سب چیزیں اس کی پابند ہیں. وحرمنا علیہ المعاذ من قبل, موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں نے سمندر سے ان کو پایا دریا سے, اس کو اولاد بنانے کی کوشش کی کہ ہم کو بچہ نہیں, یہ بچہ ہو جائے گا ہمارا, تو سارے شہر میں پھر آیا کسی عورت کے دودھ کو نہیں لے رہا, حتیٰ کہ اس کی ماں کی طرف لے آیا. قرآن کہتا ہے وحرمنا علیہ المعاذ من قبل, سارے دودھ ان پر ہم نے حرام کر دی. کیا مانا ہم نے روک دی, بچے کو حرام کا کیا خبر ہے, لیکن نہیں پی رہا, اس کی مرضی, ہر چیز پر اس کا حکم ہے. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. آسمان کو خطاب کیا, زمین کو خطاب کیا کہ میرے حکم کے سامنے آ جاؤ, خوش ہو یا ناخوش. قالتا اتينا طائعين, حاضر ہم حاضر ہیں. یہاں ناخوشی کا سوال پیدا نہیں ہوتا, دونوں نے حاضری قبول کی. انسان اپنی بات ان کو سنا سکتا ہے چاہے کتنا ہی قابل ہو, جس میں سننے کی طاقت ہو. دیواروں سے کلام نہیں ہو سکتا ہے, جمادات سے کلام نہیں ہو سکتا ہے, درخت کو خطاب نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء, جس کو چاہے وہ سنا سکتا ہے. قیامت کا منظر بیان کیا کہ تمہاری چمڑیاں جو بدل کی ہیں وہ تم پر گواہی دیں گے. آمین سجدے کا بیان فرمایا. وقالوا لجلودهم لمن شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. تم نے کیوں ہم پر گواہی دی؟ اپنے بدن کی کمی کو کہا. جواب دیں گے کہ بات اس نے کروائی, ہم نے جس مقصد کی سو بات کروائی. زبان کو بنوایا کس نے؟ وہی اس کا حکم. اللہ کا جب حکم آتا ہے تو کوئی چیز اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے حکم سے انتڑ پڑا بن جاتا ہے. 3 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑا کہ ایک کہا پڑھو, تینوں بار جواب یہی ملتا ہے کہ بعد ہمیں کان میں پڑا ہوا نہیں. تو آپ ہمیں کیا ہوا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھا. عالم بن گیا, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اس کا اختیار ہے. جس طرح اب ظاہر بات ہو گئی کہ اس کے فیصلے اور قانون کے آگے ہم لاچار مجبور ہیں, اسی طرح اس کے کتاب و فرمان کے آگے بھی ہم مجبور ہیں, ہمیں اور کوئی چارہ نہیں. اتنا ہی اس کو مقام. اور جس امانت سے, جس صفائی سے ہم تک پہنچا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. بالحق ان اللہ بالحق نزل, حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا, حق کے ساتھ پہنچا. کوئی اس میں رکاوٹ نہیں, کوئی اس میں شبہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اللہ کے فرشتے بڑے شان اور عزت کے ساتھ لے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء. ابراہیم السلام اللہ کا پیغام لاتا ہے, ان کے آگے پیچھے کئی رصد ہوتی ہے فرشتوں. بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کا حکم لایا جاتا ہے. جب سورت انعام نازل ہوتی ہے تو پہلے فرشتہ آتا ہے خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ کے 70,000 فرشتے سورت انعام کو لے آ رہا ہے آپ کے پاس, تسبیح پڑھتے ہوئے, تحمید پڑھتے ہوئے, ثنا کرتے ہوئے.
دروازہ کھلتا ہے آسمان کا، جبرائیل آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک فرشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے جو آپ سے قبل کہیں زمین پہ نازل نہیں ہوا۔ وہ آ کے خوشخبری دیتا ہے کہ اب شرد نور ہے، تو نور اللہ کو نے آپ کو دیا۔ قرآن کی دعائیں اسلامی مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ وہ نہایت اہتمام کے ساتھ اللہ کے کلام کو نزول ہوا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا مقصد ہے نازل کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر اللہ سے ڈریں، پڑھ کر لوگوں کو ڈرایا جائے اللہ کے ذات سے، تاکہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ اور اللہ کی خشیت وہ چیز ہے ہر اعمال کی بنیاد۔ کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ کی خشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نماز کتنا عظیم معاملہ ہے، عظیم کام ہے، ذکر اللہ اکبر، بڑی شان ہے نماز کی، لیکن فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے۔ نماز کی پابندی اور اس کا پڑھنا بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو ڈرنے والے اللہ سے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم راجعون، جن کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کو پیش ہونا ہے اور ساتھ ہونا ہے، جواب دینا ہے، ان کے لیے آسان ہے، باقی بڑی مشکل ہے اللہ کا ڈرنا۔ بلکہ اللہ نے صاف فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ سب کام آسان کر دیں گے۔ بخیل سے بخیل اگر اللہ تعالیٰ کا خائف ہوگا تو زکات دینی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ سرکش سے سرکش متکبر اللہ کا خوف ہوگا تو گردن جھکانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ افحق خلق اللہ، بدکار برے سے برا جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے سے خائف ہوگا تو وہ گناہوں کو چھوڑنا، برائی کو چھوڑنا، عیاشیوں سے توبہ کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، ان کے لیے آسان۔ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر جنت سے جانے کا حقدار بنتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کے خوف سے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اگر ایمان نہیں، اللہ کا خوف نہیں تو اس کو کیا کہے گا؟ تو اللہ کی خشیت جو ہے اسی کے لیے یہ کتاب آئی۔ علماء کا فریضہ ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں اور سمجھائیں تاکہ ان کے ہاں اللہ کا خوف پیدا ہو، نیکی کی طرف میلان ہو، برائیوں سے نفرت ہو۔ یہ ہے اصل مقصد، لیکن ہم نے اس مقصد کو بدل دیا، ہم نے اس مقصد کو بدل دیا، جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہم نے اس مقصد کو بدل دیا، اور مقصد بدلنے کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو گئی کہ اللہ کی کلام، اللہ کی کلام ہونے کی اہمیت اس میں تھی کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، وہ ہے ایماندار جو اللہ کا نام سن کر ان کے دل کے اندر کب کبھی پیدا ہو جاتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اور ان کی آیتیں سن کر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے توقع کرتے کچھ بھی ہو جائے اللہ کی محاذرت کریں گے، دین کو۔ تو جب یہ چیز چھوڑی جاتی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ کا کلام آیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ مقصد اور اختیار کر دیا، تو اس کی وہ جو افادیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ فی نفسی ختم نہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جس مقصد کی کتاب ہے وہ پورا نہیں، عظمت اس کی ختم ہو گئی۔